أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين. ہم جو ہے ابھی ہمارے جناب باقر صدر صاحب کی آرٹیکل کو جو تاریخ کی قرآنی تعبیر کے طور پر دیا گیا ہے وہ پڑھ کر سنا رہے تھے. اب اس کا تیسرا حصہ میں پیش کر رہا ہوں. تیسرے حصے میں جو ہے اب یہاں پر تنبیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ جو دیا ہے وہ آیت کا ترجمہ یوں ہے: یاد رکھو کہ تم سے پہلے بھی ایسی سنتیں اور قوانین موجود تھے، تو اگر تم کو یقین آئے تو تم دنیا کے سیر اور سیاحت کرو اور غور کرو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا ہے. یہ آیت تاریخی سنتوں کو بیان کرتے ہوئے حق کی پیروی، ان سنتوں کی تلاش، ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے تاریخی واقعات کی تحقیق اور جستجو پر تاکید کرے. یہ ہوگا. اب اس کا نصر اللہ یعنی اللہ سبحانہ کی طرف سے آنے والی مدد کا ضابطہ یا اس سلسلے تاریخ کی نیز سنت اور ارشاد رب العزت ہے کہ تم سے پہلے نے آنے والے نبیوں کو بھی جھٹلایا تھا. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو ہوگا نصرت کے بارے میں اس میں ذکر ہے. اور ان نبیوں نے لوگوں کی طرف سے جھٹلانے جانے اور اذیت دیے جانے پر صبر و شکیبائی سے کام لیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. اب اس میں کیا ہے؟ اللہ جو ہے اب جو نصرت کرنے والا ہے یعنی وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ نصر یا فَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا. اب یہاں پر پوری جو ہے تو آتِيَاهُمْ نَصْرُنَا جو نصرت کے بارے میں یاد کرے تو اس کو بیان کرے. اور ان نبیوں پر بھی جو تو کیا انہوں نے صبر و شکیبائی سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کو آ پہنچی. یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتی ہے، انہیں اسلاف کے تجربوں سے آگاہ کرتی ہے، نیز ان کو اسلاف کے تجربوں کے قانون سے مربوط کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس سلسلے میں ایک ایسی سنت اور قانون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیز آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک ہی طرح جاری چلا آتا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نصر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئی، مگر اس نصر کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کے بغیر یہ نصر نہیں آ سکتی، اور وہ صبر، ثبات اور دوسری شرطوں کی تکمیل ہے. یہی وہ منفرد طریقہ ہے جس کے ذریعے نصر کا حصول ممکن ہے. اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان نبیوں نے لوگوں کی طرف سے جھٹلائے جانے اور اذیت دیے جانے پر صبر و شکیبائی سے کام لیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، اور کوئی طاقت اللہ کے کلمات کو نہیں بدل سکتی. چنانچہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ مرور تاریخ کے ساتھ بدلا نہیں کرتا، اور یہ کلمہ نصر اور اس کی ان شرطوں، خزیوں، حالات اور صفات کے درمیان موجود مضبوط رابطہ ہے جو مختلف آیتوں میں بیان ہوئی. یعنی اللہ کی آیت کی چیز ہے نصر، اور اس کے بعد جو اس کی شرطیں، خزیے وغیرہ اس آیت میں جو بیان کیے وہ ایک اللہ کا قانون اور قدرت ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا. وہ رابطہ ہے جو مختلف آیتوں میں بیان ہوئی ہیں اور جن کو اجمالی طور پر اس آیت میں بیان کر دیا گیا، اور یہ رب تاریخ کی سنت ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں اور پیرائے میں ارشاد ہوتا ہے، اسی سلسلے میں ایک اور پیرائے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب ان کے پاس ڈرانے والا آ پہنچا تو زمین میں ان کے تکبر اور میکیاولی کی سیاست یعنی بدترین منفی سیاست کے سبب ان کے درمیان نفرت بڑھتی ہی چلے گی، کیونکہ منفی سیاست صرف اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جو یہ سیاست کھیلتا ہے. تو کیا یہ لوگ اپنے اصلاح کی سنتوں، ان پر آنے والے عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ چنانچہ تم کو نہ تو اللہ کی سنتوں میں کوئی تغیر و تبدل نظر آئے گا اور نہ ہی اللہ کی سنتوں میں کوئی تحول اور انقلاب دکھائی دے گا. اور اگر کافر آپ سے لڑتے ہیں تو انہیں ہر قیمت پیٹ پھیر کر بھاگتے ہی بن پڑی تھی. پھر نہ تو ان کو ڈھونڈنے سے کوئی سرپرست ہی ملتا اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ اللہ کی وہ سنت ہے اور قانون ہے جو تم سے پہلے والوں پر بھی جاری رہا، اور تمہیں اللہ کی سنت و قانون میں کبھی بھی کوئی تغیر
وہ تبدل نظر نہیں آئے گا۔ انقلاب کی اساس جہاد بن نفس۔ قرآن مجید تاریخ کی سنت و قانون کا تعارف اس الفاظ میں کراتا ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ خود اس قوم نے اپنے باطن نفس کو نہ بدل ڈالا ہو۔ گویا انسان کا باطن، اس کا نفس نیز اس کی روح بنیاد ہے، اور اس کے اجتماعی معاشرتی حالات بلند و بالا عمارت ہے، اور یہ عمارت اپنی بنیاد میں آنے والی تبدیلیوں کے مطابق ہی بدل سکتی ہے، جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے۔ یوں یہ آیت اس معین تعلق سے گفتگو کر رہی ہے جو بنیاد اور بلند و بالا عمارت یا انسان کی نفسیاتی اور روحانی و فکری حالت اور اس کی اجتماعی حالت یا انسان کے ظاہر و باطن کے درمیان ہے۔ چنانچہ انسان کے ظاہر کو اس کا باطن ہی بناتا ہے اور اسی باطن سے مربوط ہوتا ہے، تو جب قوم کی نفسیات بدل جائے تو اس کی اجتماعی حالت اور اس کے وہ تعلقات و روابط بھی بدل جاتے ہیں جو اس کے افراد کو دوسرے سے مربوط کرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی سنتوں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ بنیاد اپنی عمارت سے مربوط ہوتی ہے، یا دوسری لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ قوموں کی زندگی میں انقلاب کی اساس جہاد بالنفس ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ یقینی طور پر اللہ جل جلالہ کسی بھی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی قلبی حالت اور اپنے نفوس تبدیلی نہ لے آئے۔ مختصر سے جو ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس آرٹیکل کو میں نے بیان کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مذہب صرف جو ہے تو فقہی باتوں میں نہیں، ہم کو پورا مذہب کو اگر سمجھنا ہے تو ہسٹری دیکھنا پڑے گا۔ ہسٹری میں کیا ہوتا ہے، وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں ظالم نے ظلم کیا اور آخر تک اس ظلم پہ اس کو اخروی سزاؤں کا تو ہم کو معلوم ہے کہ اخروی سزا ملے گی، مگر دنیا میں بھی جو ہوا، جیسا یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، وہ کتنے دن زندہ رہا، اس کے ساتھی کتنے دن رہا، اور اس پہ کتنا قضا کا جو عذاب نازل ہوا کہ 3 سال کے اندر وہ اس کے ساتھی سارے فنا ہو۔ تو ہم کو تاریخ اس لیے اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ بنو امیہ نے اتنے ظلم کرے، اس کے بعد کیا ہوا، بنو عباس نے اتنے ظلم کیے، اس کے بعد ان کو ہلاکو خانے مار دیا۔ یعنی کہاں تاریخ جو تو بتاتی ہے کہ ظالم کبھی بھی جو تو اس کی وجہ سے وہ ظالم کا ساتھ دینے والے اس معاشرے اور معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ظلم کا جو تو شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے تو یہ چیز تاریخ کی اسٹڈی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر رہا کہ جھوٹے، ظالم اور متکبر یہ لوگوں کا انجام کیا ہو، جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود جو ہے تو ان برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جو تو یہ مختصر سے ان کو جو ہے سمجھنے کے لیے بہت وقت لگے گا اور سمجھنا چاہیے، اور اس لیے میں سب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بارے میں جو ہے اپنے طرف سے بھی غور و فکر کر کے اس کو اور ایکسپینڈ کر سکتے، کیونکہ یہ بڑے فلسفی کے وہ ہیں، بہت ہی بڑے جو وہ تھے قابل ترین آدمی جناب باقر صدر صاحب۔ ان کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کئی جو ہے تو گھنٹوں سوچنا پڑتا ہے، کہ وہ اتنا ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے 10 منٹ میں پڑھ لیا اور آپ سمجھ لیے، یعنی ہم نے 10 صفحے پڑھ لیے اور ہم بہت زیادہ سمجھے۔ ہم بھی ایک ایک اگر لفظ پڑھیں گے تو ہم کو بہت زیادہ وقت لگے گا اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک چھوٹا سا آرٹیکل میں آپ لوگوں کے سامنے، ان کی تو کئی کتابیں ہیں، کئی وہ ہیں معلومات کے۔ انشاءاللہ جو تو یہ ایک ایسے حق مذہب کی طرف جانے کے لیے جو تفکر کے چشمے ہیں، ان میں سب سے بڑا چشمہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو استعمال کرنے کے بعد اگر عوام بھی چاہیں، کوئی بھی انسان چاہے تو وہ حق کی طرف آ سکتا ہے۔ میں اتنے سے مختصر سے بات چیت کے بعد اس یہ مضمون کے آرٹیکل کا ختم ہوگا، یہ کہتا ہوں۔ ہم دوسری باتیں پیش کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔